قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا دخلتم على المریض فنفسوا له في اجله فإن ذلك لا يرد شيئا ويطيب بنفسه۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اسے اس کی موت کے بارے میں بے خوف کر دو، پس بے شک یہ نہیں رد کر سکتا کچھ بھی موت کو، اور مریض کو خوش کر دے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ذات نے مریض کی عیادت کے آداب بھی سکھلائے کہ مریض کی عیادت کیسے کی جائے۔ مریض کے پاس جب عیادت کے لیے جایا جائے تو مریض کو امید دلائی جائے، خواہ کتنا ہی خطرناک مرض ہو، مریض کو امید دلائی جائے کہ یہ مرض تیرا ٹھیک ہو جائے گا، انشاءاللہ تو بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ عیادت کرنے والا کہے لا بأس طہور انشاءاللہ، کہ کوئی حرج نہیں ہے، یہ بیماری ہے، یہ تجھے گناہوں سے پاک کر دے گی۔ ایک تو یہ کہ اس کو یہ امید دلائی جائے کہ یہ بیماری جو ہے یہ جلدی چلی جائے گی اور تجھے گناہوں سے پاک کر دے گی، اور تیسری بات یہ ہے کہ اسأل اللہ العظیم، میں اللہ سے دعا بھی کروں گا، رب العرش العظیم ان یشفیک، میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تجھے صحت دے دے۔ یہ تین آداب بتلائے، ایک یہ کہ یہ مرض جلدی چلا جائے گا، یہ اتنا بڑا مرض نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مرض تیرے درجات کو بلند کر دے گا اور تیرے گناہوں کو معافی کا ذریعہ بن جائے گا، تجھے گناہوں سے پاک کر دے گا یہ مرض۔ تیسرا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کروں گا۔ یہ تین آداب ہیں۔ اس کے خلاف مریض کو چھوٹا موٹا ہی مسئلہ ہو، اس کو یوں کہہ دیا جائے کہ اس بیماری میں فلاں آدمی مبتلا تھا، وہ تو بیچارہ بس مر گیا جی، اس کے تو اجڑ گیا بیچارہ، اس کا آپریشن ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ بیچارہ اتنا زیادہ بیمار نہ بھی ہو تو باتیں سن سن کے وہ اور زیادہ دل چھوڑ جائے گا۔ اس لیے آداب میں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ اس کو تسلی دو، اور تمہارا یہ تسلی دینا موت کو دور نہیں کر سکتا، اگر موت آنی ہو تو آ کے رہے گی، لیکن یہ ہے کہ وَيَطِيبُ بِنَفْسِهِ، وہ خوش ہو جائے گا اس بات سے، مریض کو تسلی ہو جائے گی۔ تو مریض کے پاس عیادت کے لیے جب بھی جایا جائے تو مریض کے پاس جا کر یہ تین کام کیے جائیں۔ ایک، مریض کو تسلی دی جائے کہ یہ مرض کوئی اتنا بڑا مرض نہیں ہے، یہ انشاءاللہ اللہ کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ جلدی ٹھیک کر دے گا، اور اللہ پاک کے لیے کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، اللہ پاک بہت جلدی تجھے ٹھیک کر دیں گے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بڑے بڑے مریضوں کو اللہ نے ٹھیک کیا، اور اس میں کوئی جھوٹ بھی نہیں ہے، ساری کائنات میں جتنے لوگ بھی شفا یاب ہوئے اللہ نے ٹھیک کیے، تو یہ کوئی آپ کا مرض اتنا بڑا مرض نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو بیماری آئی ہے یہ تو آپ کو اللہ کے قریب کر دے گی، یہ بیماری اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہے۔ ایک دفعہ ہمارے مرکز کے امیر عبدالعروف عثمانی صاحب، حافظ مطیع الرحمان صاحب کی جب ٹانگ میں فریکچر ہوا تو عیادت کے لیے آئے، تو وہ عجیب بات فرمانے لگے، بھائی اللہ پاک بندے کو کوئی درجہ دینا چاہتے ہیں تو عمل بندے کا ہوتا نہیں اس درجے تک پہنچنے کے لیے، تو اللہ کوئی تکلیف دے کے بندے کو اس درجے تک پہنچا دیتے ہیں۔ اتنے میں مریض خوش ہو جاتا ہے، اس کو تسلی ہو جاتی ہے، اور واقعی کوئی بھی تکلیف آتی ہے وہ بندے کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، درجے بلند ہوتے ہیں اس سے۔ تیسرا، اس کو کہہ دیا جائے کہ میں دعا بھی کروں گا، انشاءاللہ میں تیرے لیے دعا بھی کروں گا۔ تو یہ کوئی مشکل نہیں، تینوں آداب یاد کر لیے جائیں اور اپنے بچوں کو گھر میں سب کو سکھائے جائیں کہ یہ مریض کی عیادت کے آداب ہیں۔ جا کے مریض کو ڈرایا نہ جائے، او فلانا بندہ بیمار ہوا سی، وہ تو بیچارہ بس ہسپتالاں جو کوئی رہ گیا، وہ تو بس گھر وہی ڈیڈ باڈی آئی ہے، یعنی اتنا ڈرا دینا وہ بیچارہ نہیں بھی مرتا تو وہ کہتا یار بس سنو آخری ٹائم آ گیا۔ اس لیے اس کو تسلی دی جائے اور اللہ سے امید دلائی جائے۔ اس میں امید ہی امید ہے کہ اللہ تیرے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے، تیرے درجے بھی بلند کر دیں گے، تجھے بہت جلدی ٹھیک بھی کر دیں گے، اور میں دعا بھی کروں گا۔
کیوں جی، کوشش کریں گے نا جی، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق